وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جو انسان سلیم الفطرت ہوگا، دو چیزیں اس کے اندر یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ پائی جاتی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کو مسند احمد نے بیان کیا۔ اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے سامنے، جو اس کے چیلے ہیں، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے منڈلاتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو روکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے عجائب اور اللہ رب العزت کے جو قدرتی مناظر ہیں ان کو دیکھیں۔ اچھا، اگر وہ دیکھ بھی لے تو اس کی حقیقت تک پہنچنے سے وہ اس کو روکے رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ میں نے جب یہ حدیث کا یہ ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں نے جب اس کو پڑھا، اس میں غور و فکر کیا کہ بھئی یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے سامنے یہ جو کائنات موجود ہے نا، اس کے عجائبات ہیں۔ کائنات کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کہتے ہیں کہ بھئی یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری آبشاریں، ندیاں، اور یہ ساری قدرتی جو مناظر ہیں، یہ جو عجائبات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ یہی کائنات ہے نا، اور اسی کو ہم فطرت بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو نیچر کہتے ہیں۔ تو جو بھی شخص اپنی فطرت پہ قائم ہوتا ہے نا، اس کا تعلق، میں یہ نہیں کہ اس کا تعلق صرف اسلام سے ہی ہوگا، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جو انسان سلیم الفطرت ہوگا، دو چیزیں اس کے اندر یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ پائی جاتی ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دیر سے یا جلد، یا دیر سے یا جتنے بھی، یعنی کبھی نہ کبھی وہ اللہ کی طرف ضرور لوٹتا ہے، وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے۔ یعنی توحید اس کے دل میں اپنا گھر کرتی ہے، اور وہ توحید کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ کی ذات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جو فطرت ہے اس کے اندر تو یہی ہے نا کہ بھئی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہر پیدا ہونے والا تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وہ قدرتی جو مناظر ہوتے ہیں ان سے اس کو قلبی لگاؤ ہوگا، ان کی طرف اس کے اٹریکشن پائی جاتی ہوگی۔ وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل، پرند چرند، یہ ساری چیزیں، آبشاریں، آسمان، زمین، تارے، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور وہ ان کی طرف کھینچا چلا جائے گا، اور وہ قدرتی مناظر کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کی طرف اس کے اندر خصوصی طور پہ جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، وہ انسان کو، جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کو وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو آپ اپنی ارد گرد آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو فطرت سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور نہ ان کو سمندر اچھا لگتا ہے، نہ دریا اچھا لگتا ہے، نہ آبشاریں اچھی لگتی ہیں، نہ پہاڑ، نہ چرند، نہ پرند، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ بس اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اور اب آپ اس شخص کو اگر دیکھیں گے نا، تو اس کے اندر آپ کو روکھا پن نظر آئے گا، اس کے اندر آپ کو خالی پن نظر آئے گا۔ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے اندر ڈپریشن ہوگا، اور جو وہ ناخوش بھی ہوگا، اور وہ اداس بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں گی۔ اور ایک شخص ہوگا جو جس کو چرند سے، پرند سے، اللہ کی مخلوق سے، اور اس کائنات سے، کائنات کے جو خوبصورت مناظر ہیں، قدرتی مناظر ہیں، ان سے لگاؤ ہوگا، وہ ہر وقت اس میں رہنا چاہتا ہوگا، تو وہ شخص آپ کو خوش و خرم نظر آئے گا، وہ شخص آپ کو حشاش بشاش نظر آئے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر بھی بشاشت ہوگی، اور وہ لوگوں کا بھی خیال کرتا ہوگا، اور اس کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے بہار ہی بہار ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی فطرت پہ ہے۔ تو لہذا میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ تھوڑا سا نا اپنی طبیعت سے ہٹ کے نکلیں، باہر نکلیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی قدرتیں، نشانیاں، قرآن کہتا ہے نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ پوری کائنات کے اندر آپ کا توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، صرف بس ہر طرف ہر وقت جو ہے وہ پریشانی ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے،
اور اپنی ذات میں ہی آپ منہمک ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اللہ کی کائنات کو دیکھیں۔ عام طور پہ لوگ نا وہ مجھے کہتے ہیں یار جب تمہیں دیکھو تم وہ پرندوں کے ساتھ ہو، پہاڑوں پہ، سمندر پہ، دریا پہ، تو زیادہ تر میری آپ دیکھیں گے جو لوگ مجھے فیس بک پہ فالو کرتے ہیں تو میری تو پسند ہی یہی جگہ ہے، اور مجھے تو مزہ ہی ان جگہوں پہ آتا ہے۔ تو مجھے نہیں بلکہ مجھ جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو قدرتی مناظر ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی اور ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔